الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين البتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کسفنا میں صلاۃ و سلام کو نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے بابا صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حضرات، کافی دیر سے نعت نبی بھی ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے واعظ و نصیحت کے لیے بیٹھا ہوں. انشاءاللہ پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. شاعر اسلام نبی کی محبت میں فرماتے ہیں کہ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دلوں کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دلوں کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. اور پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر. اور کتنا بلند ہو گیا ہے مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا ہے مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. محترم حضرات، آپ اندازہ کیجئے آج ہم اور تم یہاں پر بیٹھے ہوئے اس جگہ پر بیٹھے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم یہاں جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں. جس جگہ پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اتنی دیر کے لیے جنت کی کیاریوں میں جنت پانے کے لیے بندہ ہر ایک کام کرتا ہے. جنت پانے کے لیے بندہ نمازیں پڑھتا ہے، جنت پانے کے لیے بندہ روزے رکھتا ہے، جنت پانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جنت پانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اپنے مالوں کی زکات دیتا ہے، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے. جنت پانے کے لیے بندہ لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے. سب کچھ کیا خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے. لیکن محترم حضرات، یہ سب کب ہوگا؟ یہ سب کچھ جب ہوگا جب دنیا سے چلے جاؤ گے، دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. اس دنیا کے جانے کے بعد یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی. چاہے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے، چاہے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم دے دے، یہ سب کچھ اس کے قبض اختیار میں ہے. لیکن حدیث پاک کا اعلان ہے کہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے. تو محترم حضرات، اب ہم یہاں جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ کیجئے 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہر حصہ آپس میں ملاقات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. کوئی زمین کا حصہ بولتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر فلاں انسان نے گناہ کیا ہے. کوئی زمین کا حصہ بولتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر کسی نے شراب پی ہے. کوئی زمین کا حصہ بولتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر کسی نے گناہ کیا ہے. کوئی زمین کا حصہ بولتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر اس نے زنا کیا ہے. کوئی زمین کا حصہ بولتا ہے کہ آج میرے
پر بیٹھ کر اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، لیکن انہی حصوں میں ایک حصہ محبت کے ساتھ بولتا ہے اور یہی عرض کرتا ہے کہ آج میرے اوپر بیٹھ کر کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہے، آج میرے اوپر بیٹھ کر کسی نے اللہ کا نام لیا ہے، تو محترم حضرات یہ زمین کا حصہ گواہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے زمین کے حصے تو گواہ رہنا، جتنے بھی میرا ذکر کر رہے تھے، جتنے بھی سماعت کر رہے تھے، ان ساروں کو میں نے بخش دیا۔ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی ہی نصیب کی بات ہے جو آج ہمیں یہ موقع مل گیا کہ ہم جنت کے کنارے میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، نبی کا عشق، نبی کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیے تب کامیابی ملے گی۔ اگر نبی کا عشق نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایسی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیے جیسے کہ صحابہ نے اپنے دلوں میں نبی کی محبت بٹھائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ بندہ مومن نہیں جس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کی محبت نہ ہو۔ محبت یہی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن امیہ کے غلام ہیں، غلامی کرتے ہیں۔ امیہ نے تکلیفیں دی ہیں، ایسی تکلیفیں دی ہیں کہ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں حضرت بلال کے جسم پر کوڑے برسائی جا رہی ہیں، کہیں حضرت بلال کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے حضرت بلال کے اوپر، اتنا زیادہ ظلم و ستم جب کیا جا رہا تھا، امیہ یہی کہہ رہا تھا اے بلال نبی سے عشق کرنا چھوڑ دے، اے بلال نبی سے محبت کرنا چھوڑ دے، اے بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ تو حضرت بلال کا عشق، حضرت بلال کی محبت یہی کہتی تھی ارے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، ارے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سرزمین کیمری، سرزمین کیمری، قاری ریحان رضا بریلوی، قاری ریحان رضا بریلوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاعر اس نے فرما دیا کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ تو قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو آگاہ کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے، پورے قرآن مقدس میں جہاں بھی یا ایھا الذین آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آگاہ کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کا مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آگاہ کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو گے، دنیا میں رہ کر اچھی اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والے اللہ سے ڈرتے رہیں گے کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ جنت غیروں کے لیے نہیں ہے، یہ جنت ایمان والوں کے لیے ہے۔ بے شک ایمان والے اچھے اعمال کریں گے، شریعت مطہرہ پر چلیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنی جنت عطا فرمائے گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ پھر قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن بندہ ایسے کام کر رہا ہے کہ عبادت چھوڑ کر، اچھے اعمال چھوڑ کر گناہ میں مبتلا ہوتا نظر آ رہا ہے، زناکاری میں مبتلا نظر آ رہا ہے، شراب پینے میں مبتلا نظر آ رہا ہے، عبادت ہی چھوڑ کر دوسرے کام کر رہا ہے۔ کہیں بندہ کسی کی چغلی کر رہا ہے، کہیں بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، کہیں برے کاموں میں مبتلا ہے، کہیں کسی کی چغلی، کہیں کسی کی غیبت، کہیں برے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حدیث پاک کا اعلان ہے جس نے کسی کی چغلی کر لی، کسی کی غیبت کر لی، اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ بس یہی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دو خاتون آ رہی تھی، دو عورتیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں خاتون، وہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ جب چغلی کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے آ رہی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے؟ جب ان عورتوں نے اتنا سنا، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا ہے، یا رسول اللہ آج تو ہم نے کوئی گوشت ہی نہیں کھایا ہے۔ جب اتنا کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم نے گوشت نہیں کھایا ہے تو اے کرو، پلٹی کرو۔ جب الٹی کرنے کو کہا، جب پلٹی کرنے کو کہا، جب ان عورتوں نے جیسے ہی پلٹی کرنا شروع کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل کر آ رہی تھی، گوشت کے چھچڑے نکل کر آ رہے تھے۔ جب ان خاتونوں نے، جب ان عورتوں نے دیکھا کہ گوشت کی بوٹیاں نکل کر آ رہی ہیں، گوشت کے چھچڑے نکل کر آ رہے ہیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا تھا، یہ گوشت کی بوٹیاں کیسے نکل رہی ہیں، یہ چھچڑے کیسے نکل رہے ہیں؟ اب محترم حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر سے نکلی تھی تو ایک دوسرے کی چغلی غیبت کرتے ہوئے نکلی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے کسی کی چغلی کر لی، غیبت کر لی، اس کے لیے ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یہ گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے، یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے، بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں ایسے گناہ سے بچتا رہے۔ یہ گناہ بہت ہی سخت گناہ ہے، اس گناہ سے ہم بچتے رہیں گے تو ہم کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اب محترم حضرات، آج کل کا فیشن چل رہا ہے کہ پرائی بہن بیٹیوں پر بری نظریں ڈالتا نظر آ رہا ہے۔ یہی کام زیادہ بندے کر رہا ہے۔ محترم حضرات، ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دو بھائی، دو دوست ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب دونوں کا سفر ایک ساتھ ہوا تو ان میں کا ایک شخص، ایک بندہ جب چلتا تھا تو کوئی آگ کے انگارے جب دیکھتا تھا تو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا تھا۔ آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیتا تھا۔ دوسرے شخص نے کہا، دوسرے دوست نے کہا بھائی تو یہ آگ کے انگارے اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہے، کیا تجھے آگ نہیں جلاتی ہے؟ کیا یہ آگ کے انگارے تجھے نہیں جلاتے ہیں؟ محترم حضرات، جب آگ کے انگارے اسے نہیں جلا رہے تھے، آگ اس کو نہیں جلاتی تھی،
اس نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ کوئی بات بتا، یہ آگ تجھ کو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ اب محترم حضرات اس نے اپنی بیتی ہوئی بات بتائی ہے، اپنے اوپر جو بات بیتی تھی وہ بتائی۔ بولا میں وقت کا بادشاہ تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دیا تھا، مجھے اتنا زیادہ مال و دولت دیا تھا، میں وقت کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اسی اسنا میں اسی وقت میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی تھی۔ محترم حضرات کیا خوب فرمایا کہ میں اپنے وقت کا بہت زیادہ امیر تھا، اتنا زیادہ پیسے والا تھا۔ اس نے کہا جب میں اپنے لنٹر پہ چڑھا، جب میں اپنے محل کے اوپر چڑھا تو کیا دیکھا، اس کی نظر ایک خاتون پر پڑی۔ اس کی نظر جب ایک خاتون پر پڑی تھی، وہ حسین و جمیل تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اس کے دل میں خواہش بڑھنے لگی، آرزو بڑھنے لگی، تمنا بڑھنے لگی کہ میں اس کے ساتھ ایک رات سو جاؤں۔ اب محترم حضرات اس کے دل میں خواہش بڑھ رہی تھی، آرزو بڑھ رہی تھی، محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کو ہر روز دیکھتا تھا، ہر روز تکتا تھا، لیکن اسی اسنا میں قحط سالی پڑ گیا، بہت زیادہ قحط سالی پڑ گیا۔ جو غریب لوگ تھے وہ کھانے پینے کے لیے ترسنے لگے ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا، تو امیروں کے دروازوں پر لائن لگتی تھی۔ امیروں کے دروازے پر جو پیسے والے تھے، جو زیادہ مالدار تھے، ان کے دروازوں پر لائن لگ جاتی تھی۔ اس مالدار شخص نے کہا، اس مالدار شخص نے دیکھا کہ وہ خاتون بھی میرے دروازے پر لائن میں کھڑی ہے۔ اب اس کے گھر سے سارے لوگ غلہ لے کر جا رہے تھے، پیسے لے کر جا رہے تھے، کیونکہ وقت کا بادشاہ تھا، اتنا زیادہ امیر تھا، مالدار والا تھا۔ اب محترم حضرات جب اس نے دیکھا کہ وہ عورت بھی لائن میں کھڑی ہے، سارے لوگوں کو غلہ دے دیا، پیسے دے دیا، مال و دولت دے دیا، اس خاتون کو روک لیا۔ اس شخص نے اس خاتون کو روک لیا اور کہا، اے خاتون، تجھے جتنا مال چاہیے مال دے دیا جائے گا، جتنی دولت چاہیے دولت دے دی جائے گی، جتنا غلہ اناج چاہیے سب کچھ دے دیا جائے گا، لیکن میری تجھے ایک بات ماننا ہوگی۔ اگر تو میری ایک بات مان لے گی تو میں تجھے سب کچھ عطا کر دوں گا۔ اب محترم حضرات اس نے اپنی آرزو بتائی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ایک رات سو جاؤں، لیکن محترم حضرات اس خاتون کا جواب کیا رہا، اس عورت کا جواب کیا رہا؟ اس نے کہا، اے نادان، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، لذت جو ہوتی ہے وہ چلی جائے گی، لذت بندے کی ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ یہ گناہ ایسا ہے جب تک تو زندہ رہے گا گناہ تیرے ساتھ رہے گا، مر جائے گا قبر کے اندر پہنچ